بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات اور میری نوجوان نسل، اللہ رب العالمین کے قرب کو پانے کا بہترین جو ذریعہ ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے جس میں تہجد کی نماز کے فضائل درج ہوتے ہیں، اور تہجد کی نماز کے متعلق کہا گیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کا فرمان مبارکہ ہے کہ بعد از فرائض کثرت نوافل کی بنا پر انسان جو ہے وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ تو نوافل میں جو افضل ترین نوافل ہیں وہ تہجد کی نماز کی نوافل ہیں۔ شروع میں یہ نماز مکی پیریڈ میں یہ نماز جو تھی یہ فرض کی حیثیت جو ہے یہ رکھتی تھی۔ بعد میں پھر یہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمام زندگی مبارکہ میں تقریباً تہجد کی نماز کو قائم رکھا، اور یہی جو سنت رسول تھی، صحابہ کرام اور اولیاء اللہ نے بھی اس نماز کو قائم رکھا۔ دیگر بھی نوافل بہت بڑی فضیلت کے نوافل ہیں، جیسے سورج نکلنے کے بعد اشراق کے 4 نوافل پڑھ لیں، اور پھر 12 بجے سے پہلے 11 بجے اور 10 بجے جو بھی وقت مقررہ ہو، 10، 11، 11:30، یعنی کہ چاشت کے جو ہے 4 نوافل پڑھ لیں۔ پھر عصر کی سنت 4 سنت کی بھی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے۔ پھر مغرب کے بعد اوابین کے جو 6 نوافل ہیں یہ بھی بڑے مستحب قسم کے نوافل ہیں اور اللہ سے قرب پانے کے نوافل ہیں۔ اور پھر رات کو آدھی رات کے وقت اللہ رب العالمین کے قرب کو پانے کے لیے تہجد کے 4 سے لے کر 12 نوافل ہیں۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم 8 بھی پڑھا کرتے تھے، اور معمول مبارکہ جو تھا وہ 12 کا معمول مبارکہ تھا کہ تہجد کے ٹائم اللہ کے حضور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا کہ جتنا زیادہ ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے۔ اور یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جن میں رب تعالی بذات خود توجہ فرما رہے ہوتے ہیں، کہ آپ یہ دیکھیں کہ راز و نیاز کی باتیں محفل خاص میں کی جاتی ہیں، عام محفل میں تذکرہ نہیں ہوتا۔ تو یہ تہجد کی عبادت بھی راز و نیاز کی عبادت ہے۔ جس وقت آپ کلام اللہ پڑھتے ہیں اس وقت آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ پھر اس کا رپلائی کر رہا ہوتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا۔ تہجد کے ٹائم اللہ کی طرف سے یہ صدا آتی ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی مغفرت مانگنے والا۔ تو یہ تصور کریں کہ آپ جوانگی کی حالت میں اگر یہ عادت ڈال لیں گے اور تہجد پڑھیں گے، آپ کے گھر والے سوئے ہوئے ہیں، محلے والے سوئے ہوئے ہیں، اور آپ اللہ کے حضور
باحثیت ایک لڑکا ہونے کے، باحثیت ایک لڑکی ہونے کے، باحثیت ایک جوان ہونے کے، اگر رات کے 2 بجے 3 بجے 3:30 بجے 4 بجے تک اگر کوئی بھی 1 بجے سے لے کر 4 بجے تک اگر کوئی بھی لمحہ ہے اور آپ اللہ کے حضور کھڑے ہیں اور ارد گرد کے لوگ سوئے ہوئے ہیں، تو کتنا باعث فخر بن رہے ہیں آپ اللہ کے آگے کہ اللہ رب العالمین کا کلام پڑھتے ہوئے آپ اللہ سے ہم کلام ہو جاتے ہیں اور آپ تلاوت کلام کر رہے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر آپ تلاوت کرتے ہوئے دھیمی دھیمی آواز میں اگر آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں رات کے وقت، تو اس وقت فرشتے اور ارد گرد کی مخلوقات جو ہے وہ آپ کی اس تلاوت کو سن رہی ہوتی ہیں، اور اللہ رب العالمین جو ہے وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے اور بڑا فخر کر رہا ہوتا ہے۔ اور وہ بات جو پیدائش آدم کے وقت کی گئی تھی، قال انی اعلم ما لا تعلمون، کی حقیقت سامنے آ رہی ہوتی ہے کہ میرے فرشتوں، میرے ملائکہ، میرے ارض و سما کے لوگوں، یہ دیکھو اس شخص نے مجھے دیکھا نہیں ہے، اس شخص نے میرے رسول کو بھی نہیں دیکھا، اس شخص نے میری جنت اور دوزخ کو بھی نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود جوانی کی حالت میں یہ میرے آگے قیام کی حالت میں کھڑا ہے، رکوع کی حالت میں ہے، اور پھر سجدہ کی حالت میں آ کر جس وقت اپنا سر زمین کے اوپر رکھ دیتا ہے اور اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، تو یہ عبادت کی انتہا بن رہی ہوتی ہے اور اللہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، سب سے بڑا بادشاہ جو ہے اور مالک اور خالق جو ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ جب خود بادشاہ جب خود بلائے کسی آدمی کو اور وہ بھی پیار اور محبت سے بلائے، تو جب بادشاہ بلاتا ہے تو پھر نوازتا بھی ضرور ہے۔ بادشاہ کی خوشی جو ہے وہ آنے والے کو خوشیوں سے مالا مال کر دیتی ہے کہ آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے آگے کھڑے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کا نور مبارکہ، اللہ رب العالمین کا جلوہ مبارکہ، اللہ رب العالمین کا پوری قوت اور طاقت مبارکہ بندہ کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور اس کا عکس پڑھ رہا ہوتا ہے۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے چمکتے ہیں اور تہجد پڑھنے والے اللہ کا قرب پاتے ہیں، جو میں نے پہلے آپ کو حدیث مبارکہ سنائی ہے۔ کوشش کریں عزیز طلباء و طالبات اور میری نوجوان نسل کہ کوشش کریں کہ ہر حالت میں تہجد کی عادت ڈالیں، پھر میری عمر میں خود بخود پڑھیں گے۔ کیوں کہ میری عمر تو ویسے ہی انسان کی فراغت ہوتی ہے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ جڑ نہیں ہوئی ہوتی اس عبادت میں۔ عبادت کی جڑ جو ہے وہ جوانی میں بنتی ہے اور پھر وہ درخت بنتا ہے آ کر میری عمر میں۔ اگر میری عمر میں آپ جب دنیا کے کوئی کام کاج ہی نہیں ہوں گے تو پھر مجھے صرف نیکی کا ہی خیال آئے گا، کیونکہ یہ عمر ہی قبر کی طرف جانے والی عمر ہوتی ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ میری عمر کا آپ انتظار کریں، آپ کم عمری میں ہی تہجد کو شروع کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے کیسے کیسے برکتوں کے دروازے، رحمتوں کے دروازے، خوشیوں کے دروازے، عزتوں کے دروازے، کامیابیوں کے دروازے اللہ رب العالمین کھول دیتا ہے۔ اسے اپنی عادت بنائیں اور تہجد ضرور پڑھا کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔